السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرنے سے ایک سال پہلے کیا ہوتا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی اس کا خاتمہ بالخیر فرمانا چاہتا ہے، تو اس کے مرنے سے ایک سال پہلے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ خیر پر مر جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو بڑی اچھی حالت میں موت آئی، اور ایسے توفیق یافتہ شخص کا جب وقت اخیر آتا ہے اور وہ اپنے رب کے انعام و اکرام کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی کرتی ہے۔ اس وقت اسے اپنے اللہ سے ملنے کی چاہت ہوتی ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ اور جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں فرماتا تو اس کی موت سے ایک سال پہلے اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے اور فتنوں میں ڈال دیتا ہے حتیٰ کہ وہ بدترین حالت میں مرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں شخص کا خاتمہ تو بہت برا ہوا ہے۔ ایسا بے توفیق شخص جب قریب مرگ ہوتا ہے تو عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ خدا سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اور خدا اسے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ امام ترمذی نے تقدیر کے باب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل جب کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کوئی کام لے لیتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیسے کام لیتا ہے؟ فرمایا کہ مرنے سے قبل اس کو نیک کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث 2142، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، صحیح ابن حبان میں، امام بیہقی نے بھی اس سے روایت کیا ہے، امام حاکم نے المستدرک میں، پھر مشکل الآثار میں بھی، اور ابن ابی عاصم کی السنہ میں بھی روایت آتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح۔ انہی سے ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو شیریں زبان اور خوش خصال یعنی خوش اچھی خصلت والا بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو معسول کا جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں، میم عین سین واو لام، معسول کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا اللہ اس بندے کے لیے اس کے مرنے سے پہلے اچھے کاموں کی راہیں کھول دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے ارد گرد رہنے والے سب اس سے خوش ہوتے ہیں۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، صحیح ابن حبان میں، تاریخ بغداد میں، امام طبرانی نے اسے الکبیر میں، معجم الکبیر میں بھی روایت کیا ہے، ابن ابی عاصم نے السنہ میں، پھر السلسلۃ الصحیحہ میں بھی حدیث آتی ہے۔ اچھا، سورہ واقعہ کی آیت فروح و ریحان کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ الروح سے مراد رحمت ہے، اور ریحان سے مراد یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتہ مومن کے پاس جنت سے پھولدار ٹہنیاں لے کر آتے ہیں، وہ سونگھتا ہے اور اس کی جان پرواز کر جاتی ہے، اس کی روح کو پھولوں میں رکھ کر لے کے جایا جاتا ہے۔ حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دے۔ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ جب مومن فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ہم آپ کو دنیا میں واپس لوٹا دیں، تو وہ کہتا ہے کیا مجھے اس مصیبت خانے میں دوبارہ بھیجو گے؟ نہیں، میں تو ہمیشہ خدا کی جانب میں رہوں گا۔ اور لیکن جب کافر سے کہتے ہیں کہ ہم تجھ کو دنیا کی طرف لوٹا دیں تو کہتا ہے کہ ارجعون لعلی اعمل صالحا، مجھے لوٹا دو تاکہ میں اچھے کام کروں۔ سورہ المومنون کی یہ آیات ہیں۔ بہرحال تفسیر طبری میں جلد 18 صفحہ 40 پر اور فتح القدیر کی جلد 3 صفحہ 501 پر یہ روایت آتی ہے۔ اچھا، اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس حدیث میں کہ حتیٰ کہ روح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جس میں اللہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اللہ تو کسی مکان اور جگہ میں نہیں ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کا حکم اور امر یا اس کی تجلی۔ اور اس سے مراد کون سا آسمان ہے؟ تو اس سے مراد 7واں آسمان ہے جو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، کہ زمین سے بھی جو چیز عروج کرتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ جا کر رک جاتی ہے، اور زمین کی طرف بھی چیزیں جب اترتی ہیں تو وہیں سے نازل ہوتی ہیں۔
اور امام بزار نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ریشم اور خوشبودار ٹہنیاں لے کر آتے ہیں اور اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جیسے آٹے سے بال، اور اسے کہتے ہیں کہ اے مطمئن نفس، اللہ کی رحمت اور کرامت کی طرف نکل آ۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اسے اس مشکدار پھول اور خوشبو پر رکھا جاتا ہے اور ریشم میں لپیٹ کر علیین میں لے جاتے ہیں، اور جب کافر کی روح نکلنے کو ہوتی ہے تو فرشتے ایک کھردار سے ٹاٹ یا بالوں کے کمبل میں انگارے اور کنکریاں رکھ کر لاتے ہیں اور سختی سے اس کی روح نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، تو خدا سے ناخوش اور خدا تجھ سے ناخوش، تو ذلت اور عذاب الہی کی طرف چل۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کو چنگاریوں پر رکھ کر بھونا جاتا ہے، پھر ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو سجین میں لے جاتے ہیں۔ سنن نسائی میں یہ روایت آتی ہے، مسند امام احمد میں، صحیح ابن حبان میں، مستدرک امام حاکم میں، حلیۃ الاولیاء میں، کئی کتب حدیث میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ مومن کی روح کو علیین میں لے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں تھا کہ اس کو آسمان میں لے جاتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہے، تو یہ حدیث پچھلی حدیث کی تفسیر ہے، اور احادیث بعض کی تفسیر ہوتی ہیں، لہذا اشکال کوئی نہیں رہا۔ وما علینا الا البلاغ۔